آپ تمامی حضرات کی خدمت میں درخواست ہے مادر سرکار ابوالفضل بی بی جناب ام بنین سلام اللہ علیہا کی سرکار بے کس پناہ میں اپنی حاضری اور ہماری ذاکری کی قبولیت کے لیے مل جل کے بلند ترین نعرہ صلوات نذر فرما دیں۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم وجلالتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ادعوني استجب لكم۔ صلوات بھیج دیں بآواز بلند۔ بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، کرم ہے حضرات چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا، اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ راضیہ
مرضیہ بطول عذرا حور انسیہ جناب فاطمہ زہرا سلام بی بی سلام اللہ علیہا کی نعلین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہمارے دلوں پہ محمد، دھڑکنوں پہ علی، سینوں پہ حسین اور بازوؤں پر عباس لکھ دیا۔ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہم جیسے بے حیثیت لوگوں کو فرش عزا پہ بلا کے رسولوں کے پہلو میں بیٹھنے کا شرف عطا فرمایا۔ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ فقرہ صرف ہے اہل نظر کے لیے۔ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے اس خیانتوں سے بھری ہوئی کائنات میں، خیانتوں سے بھری ہوئی کائنات میں ہماری آنکھوں میں امانت زہرا رکھ دی۔ یہ وہ احسانات عظیم ہیں کہ اگر عمر جناب نوح میسر ہو کہ سلام ہو ان پر اور ایک سجدہ شکر میں زندگی بسر ہو تو زندگی تمام ہو جائے گی، حق شکر ادا نہ ہوگا۔ عشق علی کا سرور اور محبت علی کا کیف وہ کیف ہوتا ہے جو شہید ثالث بناتا ہے۔ یہ وہی کیف عشق ہے جس نے صاحب مرقد کو اتنی بلندی دی کہ اتنے زوار ان کی سرکار میں آئے ہیں۔ دنیا کہتی ہے کہ در اہل بیت سے کیسے ملتا ہے، شہید ثالث کے مزار پہ آؤ سمجھ میں آ جائے گا۔ جب غلام کے در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا تو امام کے در سے کوئی خالی ہاتھ کیا جائے گا؟ صلوات بھیجیں۔ بی بی آپ سب کو جزا دیں، اور جسے اپنا لال کہا ہے اس کی بارگاہ میں آپ کی حاضری کو قبول فرمائیں کہ آپ اس بارگاہ میں اسی کا ذکر سننے اور اسی کی مصیبت پا گریہ کرنے کے لیے آئے ہیں جس کے حق کی وکالت کے لیے شہید نے اپنی جان قربان کر دی۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک بلند ترین نعرہ صلوات پڑھ کے اس کا ثواب آپ سب شہید کی بارگاہ میں نظر فرمائیں، بلند صلوات پڑھ کے۔ ماشاءاللہ بہترین مجالس کا سلسلہ جاری ہے۔ مجھ سے بہتر افراد مجھ سے پہلے پڑھ چکے، مجھ سے برتر افراد میرے بعد پڑھیں گے۔ ہمارے برادران علمی یہاں تشریف فرما ہیں، علماء، خطبہ، فاضل، بی بی سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں۔ اس وقت کی گفتگو کوئی طویل گفتگو نہیں ہے، لیکن توجہ رہے تو شاید کچھ عرض کر سکوں آپ کی خدمت میں۔ میں نے جن فقرات نورانیہ اور کلمات ربانیہ کی تلاوت کی ہے، اس میں خداوند عالم نے بندوں کو مخاطب کر کے یہ ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے دعا کرو۔ ذرا بولیے گا، اے میرے بندو مجھ سے مانگو، اے میرے بندو مجھ سے سوال کرو، اے میرے بندو میری بارگاہ میں آؤ، دامان دل پھیلاؤ،
کشکول طلب بڑھاؤ، زنبیل تمنا دراز کرو، آؤ میری بارگاہ میں آؤ، مجھ سے مانگو، مجھ سے سوال کرو۔ اچھا غیرت دار ہو، دن نکلا ہے، سورج چمک رہا ہے، ہاتھ پھیلانے میں شرم آ رہی ہے تو کچھ دیر رک جاؤ، میں نے رات کا پردہ بھی بنا دیا ہے۔ جب سب کے سب سو جائیں تب میری بارگاہ میں آنا، کہ نیند دنیا کو آتی ہے مجھے نہیں آتی، اس لیے بھی کہ میں علی کا خدا ہوں۔ ہائے 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 ہائے، صلوات بھیجیں تو عرض کروں آپ کی خدمت میں، صلوات بھیجیں۔ مولانا حضرات ملاحظہ فرمائیے گا، مجھے نیند نہیں۔ حضرت کا نام شرما کے نہ لیا کیجئے، یہ نام شرمندگی دور کرتا ہے۔ شرمندہ ان کے نام کرتے ہیں جن کے کردار مشکوک ہیں۔ جناب امیر کا نام شرمندہ نہیں کرتا، شرمندگی سے نکالتا ہے۔ بلند نعرہ لگائیے، نعرہ حیدری! توجہ فرمائیے گا تو اے میرے بندے، میری بارگاہ میں آ، نہ مجھے نیند آتی ہے نہ مجھے اونگ آتی ہے، کیوں؟ میں علی کا خدا ہوں۔ کیا مطلب؟ ہائے ہائے ہائے، کیا مطلب؟ کا مطلب یہ ہے کہ جس کا علی بندہ ہو کے پوری زندگی میں صرف ایک بار سوئے، اللہ اکبر، بندہ ہو کے پوری زندگی میں صرف ایک بار سوئے، وہ بھی اپنے لیے نہیں، نبوت کی ضرورت پر، اس علی کا خدا، اسے کہاں نیند آ رہی ہے، اسے کہاں اونگ آ رہی ہے؟ آ جانا، پردہ شب میں آ جانا، میں جھولی بھر دوں گا، میں دامن بھر دوں گا، مرادوں کے موتی دے دوں گا، مگر آنا۔ ہمارا انداز عطا یہ ہے، ہم اگر کسی کو کوئی چیز دینا چاہیں تو کوشش کرتے ہیں سورج نکل آئے، بدلی چھٹ جائے، چار لوگ اکٹھا ہو جائیں تاکہ پتہ تو چلے کہ ہم کس کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں، مگر وہ کہہ رہا ہے پردہ شب میں آنا، میں جھولی بھر دوں گا۔ معبود کیا تو نہیں چاہتا کہ تیری عطا کو لوگ جانے؟ آواز قدرت آئے گی، میں ہوں بے نیاز، ذرا مل کے بولیے گا، میں ہوں بے نیاز۔ میں عطا کرتے وقت یہ نہیں چاہتا کہ جس کے ساتھ نیکی کر رہا ہوں وہ جانے یا دیگر افراد جانے، اس کا مطلب وہ بے نیاز ہے اس بات سے کہ کوئی اس کی عطا کے بارے میں جانے یا نہ جانے، تو اس کی عطا میں چونکہ یہ بے نیازی ہے کہ عطا کرنے والا یہ خواہش ہی نہیں رکھتا کہ کوئی میری عطا کے بارے میں جانے، لہذا اب اگر اس کے صفات کا کوئی مظہر ہو تو اس کی شان عطا بھی ایسی ہی بے نیاز ہونی چاہیے کہ روٹی تقسیم کرے تو شب کے اندھیرے میں کرے۔ صلوات بھیجیں بابا اعظم، آپ غور فرما رہے ہیں جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں؟ یا علی، یا علی، تاریکی شب میں روٹی خیرات کریں گے علی، پانے والے کو پتہ نہ چلے کہ وہ ہاتھ کس کے تھے، جو ابھی روٹی عطا کر کے گئے ہیں تو وہ بے نیاز ہے۔ کہا نا میری بارگاہ میں تیرا دامن بھر دوں گا، میں تجھے مرادوں کے گوہر دے دوں گا، مگر مجھ سے مانگ، مجھ سے سوال کر، میری بارگاہ میں آ۔ اس کا مطلب اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندہ اس سے مانگے۔ خدا حسین کا واسطہ، اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندہ اس سے مانگے، بندہ اس سے سوال کرے، بندہ اس کی بارگاہ میں آئے۔ میں عرض کروں گا پروردگارہ تو چاہتا ہے بندہ مانگے، بشریت کی مجبوری یہ ہے کہ انسان کا جوہر اصلی ہے غیرت۔
اہل نظر بیٹھے ہیں ذرا توجہ رکھیں گے. انسان کا جوہر اصلی ہے غیرت، کمال اصلی ہے غیرت، وقار اصلی ہے غیرت. فقرہ بدلوں، انسان کا جوہر غیرت، انسان کا کمال غیرت. فقرہ عرض کر رہا ہوں، حد یہ ہے کہ انسان کی قیمت ہے غیرت. اگر انسان کی قیمت غیرت نہ ہوتی تو طول تاریخ میں سارے بکنے والے ایک قیمت پر بکتے. ہائے 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 ہائے، میں کیا عرض کر رہا ہوں. طول تاریخ میں مولانا حضرات آپ توجہ فرمائیے گا، اگر انسان کی قیمت غیرت نہ ہوتی تو طول تاریخ میں سارے بکنے والے ایک قیمت پر بکتے. الگ الگ قیمتوں کا ہونا یہ بتاتا ہے کہ جس کی جیسی غیرت اس کی ویسی قیمت. واہ واہ سبحان اللہ. تو غیرت کیا ہے؟ جوہر اصلی. غیرت کیا ہے؟ کمال بشر. غیرت کیا ہے؟ قیمت بشر. غیرت کیا ہے؟ غازہ رخ بشر. اس کا مطلب غیرت ہے تو ہم انسان ہیں مولانا صاحب، غیرت نہیں ہے تکلف نہ کیجئے، ہم انسان نہیں ہیں. انسان ہونے کے لیے غیرت دار ہونا، نوجوانوں توجہ، شہید کی بارگاہ ہے، انسان ہونے کے لیے غیرت دار ہونا ضروری. جب یہ طے ہو گیا کہ انسان ہونے کے لیے غیرت دار ہونا چاہیے تو اب دنیا والوں سے کہیے کہ یزید کو خلیفہ ماننا تو بڑی بات، ہم انسان نہیں مانتے. میں دلیل قائم کر رہا ہوں. یزید کو خلیفہ ماننا تو، آپ حضرات سے دعائیں چاہتا ہوں، یزید کو خلیفہ ماننا تو بڑی بات، ہم انسان نہیں مانتے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان ہونے کے لیے غیرت دار ہونا چاہیے. اس یزید کا غیرت سے کیا رشتہ جسے یہ خبر نہ ہو کہ زوجہ کسے کہتے ہیں، پھوپھی کسے کہتے ہیں. ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر اللہ اکبر. کر رہا ہوں مردہ آباد مردہ آباد مردہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد. تم اسے خلیفہ منوانا چاہتے ہو جس کا انسان ہونا ثابت نہیں. دنیا پریشان ہے مگر ہم مطمئن ہیں. اچھا ہوا تم نے یزید کی خلافت کا اعلان کر دیا، کم سے کم یہ تو پتا چل گیا تمہارے یہاں خلیفہ ہوتے کیسے ہیں. مجھے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا. چلو بات بھیجیں بابا. اب آپ غور فرما رہے ہیں، دعا اللہ کہہ رہا ہے مانگو. اب بندے کا جوہر کیا ہے؟ بی بی جزا دیں. بندے کا کمال کیا ہے؟ بندے کی قیمت کیا ہے؟ غیرت ہے تو ہم انسان نہیں ہے. تو فقرہ کہوں، دو پیروں والے چوپائے تو ہیں، انسان نہیں ہے. اگر غیرت نہیں ہے تو دو پیروں والے چوپائے ہو سکتے ہیں، انسان ہونے کے لیے غیرت دار ہونا. دیکھیے گا میری طرف پلکیں نہ جھپکنے پائیں. یہ دنیا ایک سائیکل ہے، چین یوں چلتی ہے. تو حالات کسی کے یکساں نہیں ہوتے، کبھی نرم کبھی گرم، کبھی اچھے کبھی برے، کبھی 19 کبھی 20، کبھی ترقی کبھی تنزلی، کبھی بلندی کبھی پستی، کبھی پیسہ کبھی غربت، کبھی دولت کبھی فاقے.
حالات کسی کے یکساں نہیں ہوتے، امیر ہو، غریب ہو، رعایا ہو، سلطان ہو، بھکاری ہو، بھیک کا دینے والا ہو کوئی بھی، ضرورت کی زنجیر جکڑتی سب کو ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ جتنا بڑا فقیر اتنی بڑی ضرورت۔ رعایا ہے یا علی یا علی یا علی۔ میں جہاں تک لانا چاہتا ہوں مولانا حضرات قبلہ، جہاں تک لانا چاہتا ہوں توجہ رکھیے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسا فقیر ویسی ضرورت۔ بھئی اگر رعایا ہے تو اسے 2 روٹیاں چاہیے، چھوٹا فقیر ہے، بادشاہ ہے تو بڑا فقیر ہے۔ ہائے ہائے ہائے، بادشاہتوں کے خزانے کیسے بھرتے ہیں، اللہ اکبر، وہ بڑا فقیر ہے۔ اس کا مطلب اس کائنات میں ضرورتوں کی زنجیر جکڑتی سب کو ہے۔ فطرت کے آئین میں اتر کے دیکھیے گا، ضرورتوں نے جکڑا، بیٹھ کے سوچنے لگے کہاں جائیں، کس سے کہیں، کس سے فریاد کریں۔ سوچتے سوچتے ایک نام ذہن میں آ گیا، ہمارے برادران ہیں، علماء ہیں، افاضل ہیں، ساتھیوں میں ہیں، بھائیوں میں ہیں، یہ سب کے سب ہمیں جانتے ہیں۔ آپ میں سے کسی کے پاس آیا، میں دروازے پر پہنچا، دستک دی، دروازہ کھلا، مولانا صاحب تشریف لائے، سلام و دعا ہوئی، آئیے، اندر لے گئے، جو بھی ضیافت کا انداز تھا وہ ادا ہوا۔ چونکہ شریف میزبان تھے اس لیے خود ہی پوچھا کیسے آنا ہوا۔ میزبان شریف نہ ہو تو پوچھتا ہے کب جائیے گا۔ شریف میزبان ہے اس لیے پوچھا کیسے آنا ہوا۔ گئے تھے دامن پھیلانے، اہل بیت کی محبت نے غیرتوں سے نوازا ہے۔ فطرت کی کائنات میں اتر کے گفتگو کر رہا ہوں، دین ہے دین فطرت۔ گئے تھے مانگنے، پوچھا بھی آپ نے کیسے آنا ہوا۔ اس سے پہلے کہ دامن پھیلاتے غیرت اندر سے چیخی خبردار ہاتھ نہ پھیلانا۔ مولا حسین کا واسطہ ہے، ذرا غور فرمائیں، خبردار ہاتھ نہ پھیلانا۔ کیوں کہ اس لیے کہ سوال کرنے سے عزتیں نیلام ہو جاتی ہیں، سوال کرنے سے غیرتیں رسوا ہو جاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بشریت کا کمال ہے غیرت۔ غیرت کہتی ہے فاقوں میں جی لینا، مانگنا نہیں۔ عجیب موڑ پر کھڑی ہے بشریت۔ معبود تو نے ہی بشر کو بھی پیدا کیا، تو نے ہی بشر کو جوہر غیرت بھی دیا۔ غیرت کہتی ہے مانگنا نہیں، تو کہتا ہے میرے بندے مانگ، میرے بندے مانگ، میرے بندے مانگ۔ بھئی یہ فلسفہ کیا ہے؟ مانگنے سے تو غیرتیں نیلام ہو جاتی ہیں، عزتیں رسوا ہو جاتی ہیں۔ عجب نہیں آواز قدرت آئے تجھے کیا خبر، میں نے اپنے بندوں کو اپنی بارگاہ میں مانگنے کا حکم دے کے ان کی عزتیں ہی تو بچائی ہیں۔ ابھی بات واضح نہیں ہوئی، آخری فرد تک کے لیے بات کہہ رہا ہوں، ان کی غیرتیں ہی تو بچائی ہیں، عزتیں ہی تو بچائی ہے۔ وہ کیسے؟ کہ اس طرح کہ میں نے انہیں پیدا کیا ہے، میں ان کی نیتیں جانتا ہوں، ان کی طبیعتیں جانتا ہوں، ان کی فطرتیں جانتا ہوں، ان کی جبلتیں جانتا ہوں، ان کی خصلتیں جانتا ہوں، ان کا صبر جانتا ہوں، ان کا ضبط جانتا ہوں، ان کا معیار جانتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ غیرت دیوار بنے گی، لیکن جب ضرورتوں کا طوفان سر سے اونچا ہوگا تو یہ دیوار ڈھا کے کسی نہ کسی کے آگے دامن پھیلا دے گا، کسی نہ کسی سے سوال کر لے گا۔ یہ جس سے بھی مانگے گا ہو سکتا ہے وہ کچھ دے دے مگر ذلیل ضرور کرے گا۔ مولا حسین کا واسطہ ہے، ذلیل ضرور کرے گا۔ میں نے اپنی بارگاہ میں اس لیے بلایا کہ میں عطا بھی کروں گا، ذلیل بھی نہیں کروں گا۔
عطا بھی کروں گا ذلیل بھی نہیں کروں گا. اس کا مطلب اس کے غیر سے مانگیے تو وہ ذلیل کرے گا, اس سے مانگیے وہ ذلیل نہیں. پھر کہہ رہا ہوں فقرہ, اس کے غیر سے مانگیے تو وہ ذلیل کرے گا, اس سے مانگیے وہ ذلیل نہیں کرے گا. اللہ ہی کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, یہ شان عطا دو ہی جگہوں پر نظر آئی, یا اللہ دے کے ذلیل نہیں کرتا, یا اہل بیت عطا کر کے اللہ اکبر. خدا عطا کرے گا تو وہ بھی ذلیل, اہل بیت عطا کریں گے تو یہ بھی ذلیل نہیں کریں گے. ذلیل کرنا تو چھوڑیے, عزتیں بڑھا دیتے ہیں. بولیے گا میرا کلیجہ شہید کی دہلیز پر رکھا ہوا ہے, مگر توجہ فرمائیے گا کہ آپ ان کے ظاہر ہیں. وہ عطا کرے گا تو ذلیل, اہل بیت عطا کریں گے تو ذلیل. ذلیل کرنا تو چھوڑیے, عزتیں بڑھا دیتے ہیں. آپ کہیں گے دلیل قبلہ, دلیل سنیے, یاد رہے جہاں کسی کی عطا پر ذلت کا گمان ہوتا ہے وہاں پانے والا اس کا بیان کرنا اچھا نہیں سمجھتا. پانے والا یہ نہیں چاہتا کہ وہ کسی اور کو پتا ہو. کیوں؟ اس لیے کہ ذلیل ہو جائیں گے. سماج اتنا پست ہے, کوئی بے لباس کو لباس دے دے, بے گھر کو گھر دے دے. پہلے نہیں تھا تو ذلیل نظروں سے دیکھ رہا تھا, اب کسی نے دے دیا تو سر کھجا کے خالی اتنا کہے گا چلو اچھا ہوا بیچارے کے پاس نہیں تھا, فلاں نے دے دیا. آپ سمجھتے ہیں حضرت کے چاہنے والوں, یہ لفظ بیچارہ جو ہے یہ غیرت بشر پر تازیانہ ہے. ذرا بولیے تو صحیح, میں کیا عرض کر رہا ہوں. بخالی تک بیچارے کے پاس نہیں تھا فلاں نے دے دیا. یہ لفظ بیچارہ جو ہے نا یہ ہے تازیانہ. اس کے وجود سے پوچھئے کہ کتنی بار قتل ہوتے ہوئے اس نے محسوس کیا خود کو. جب یہ کہا گیا بیچارے کے پاس نہیں تھا فلاں نے دے دیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے ساتھ نیکی کی جا رہی ہے سماج کی پستی کی وجہ سے وہ یہ نہیں چاہتا کہ کسی کو خبر ہو. معلوم ہوا جہاں عطا کرنے والے کی عطا کے اظہار میں احساس خفت ہو وہاں بتایا نہیں جاتا, چھپایا جاتا ہے. ذرا بولیے گا, میں جو عرض کر رہا ہوں چھپایا جاتا ہے. لیکن میں نے دیکھا اس کی عطا ایسی ہے کہ چھپانے میں ذلت, بتانے میں عزت. ذرا بولیے تو صحیح, میں کیا عرض کر رہا ہوں. چھپانے میں ذلت, بتانے میں عزت. آپ کہیں گے دلیل یہ ہے پوری زندگی پردیس رہے, پیسے کمائے, وطن لوٹ کے آئے, ایک عالی شان مکان بنوایا, صدر دروازے ہی پر لکھا ھذا من فضل ربی. واہ 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 سبحان اللہ, ھذا یہ تو میرے رب کا فضل ہے. اس کا مطلب وہ جب عطا کرے تو اس کے بیان کرنے میں عزت بڑھتی ہے. یہی معیار عطا ان کا ہے. آپ کہیں گے دلیل یہ ہے کہ فطرس کو بالوں پر دیے تو چپ چاپ نہیں گیا, یہ کہتا ہوا گیا میرے برابر کون, میرے برابر کون, میرے برابر کون. مجھے حسین نے بالوں پر عطا, حسین ابن علی نے بالوں پر عطا کیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی عطا کے بیان میں بھی عزت, ان کی عطا کے بیان میں بھی عزت. مگر وہ فطرس ہے, بلال کاظمی تو نہیں ہے, ہم آپ تو نہیں ہیں, فطرس ہے. ہم آپ بھی یہ کوشش کرتے ہیں
کہ جس سبب سے ایک بار ٹھوکر لگ چکی ہو اس سبب سے اعراض کریں. ایک گمان گزرا تھا کہ میرے برابر کون ہے پرے پرواز رکھنے والا. اللہ نے کہا ادھر آؤ, بالوں پر چھین لیے کہ جاؤ. تو یہ گمان ہی تو تھا کہ میرے برابر کون. اسی بات پر سزا مل چکی ہے. ہائے, اور اب جو چلا تو یہ کہتا ہوا چلا میرے برابر کون, میرے برابر کون. فطرس نہ کہے, ابھی سزا مل چکی ہے. نصیب سے بالوں پر مل گئے ہیں, چپ چاپ جا, بتانے کی کیا ضرورت ہے. فطرس کہے گا میں یہی تو بتانا چاہتا ہوں, اب اللہ کو یہی پسند ہے. کیا مطلب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ حسین کی عطا کو چھپاؤ نہیں, بتاؤ. صلوات بھیجیں بابا. یار اللہ یہ چاہتا ہے کہ عطائے حسین کو چھپاؤ نہیں, عطائے حسین کو بیان کرو, لوگوں کو بتاؤ. کوئی کہتا ہے خدائے ازلی لکھا ہے, کوئی کہتا ہے نہیں حق کا ولی لکھا ہے. میں نے جب غور سے دیکھا تو پرے فطرس پر ھذا من فضل حسین ابن آپ نے غور فرمایا. اچھا تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عطا کرتے ہیں تو ذلیل. بات تو اب آئی ہے جس کے لیے زینے طے کیے. بی بی آپ سب کو جزا دیں اور ہمیں مخلص ذکر قرار دیں شہزادی. تو دیکھیے ہو سکتا ہے اس مجمع میں لوگ یہ کہیں کہ مولوی صاحب ہمارے سماج میں بھی کچھ ایسے شریف سخی ہیں, خدائے حسین کا واسطہ ہے, جو احسان کر کے کچھ کہتے نہیں. یاد رکھیے گا, چاہے جتنا شریف سخی ہو, بیاض دل پر لکھیے گا جو عرض کر رہا ہوں, چاہے جتنا سخی ہو, جس کے ساتھ احسان کر رہا ہے, اگر اس کی طرف سے مسلسل آزار ملنے لگے تو کسی نہ کسی موڑ پہ جتاتا ضرور ہے, جتاتا ضرور ہے. اب ہماری زبان ختم ہوتی جا رہی ہے. یہ لفظ ہے جتانا. جتانے کی کیفیت کیا ہے, جتانا کہتے کسے ہیں. اگر کسی نے کسی کے ساتھ نیکی کی اور مسلسل اس سے تکلیفیں پہنچتی رہیں اور وہ شریف ہے, تو آپ کو چوراہے پر روکے گا نہیں, 10 لوگوں کو بلا کے ذلیل نہیں کرے گا. کہیں آپ نظر آ گئے, چپکے سے بازو پکڑا, کونے میں لے گئے, وہ دیکھیے وہاں دیکھا کوئی ہے تو نہیں, کان کے قریب منہ لے گئے, چپکے کہنے لگے میاں آج کل بڑی برائیاں کر رہے ہو میری, بھول گئے وہ وقت. سبحان اللہ. آپ نے خالی ہنس کے ٹالا مجھے, مگر میں ٹلنے والا نہیں ہوں, بات مکمل عرض کروں گا. کیا میاں بھول گئے وہ وقت؟ یہ جو اتنا کان میں کہا نا, بھول گئے وہ وقت. بھائی اسے کہتے ہیں جتانا. یاد رہے کائنات کا چاہے جتنا شریف سخی ہو, احسان کرنے کے بعد جتاتا ضرور ہے. اکیلا گھرانہ ہے حسین کا جو احسان کے بعد جتاتا بھی نہیں. آپ کہیں گے دلیل یہ ہے کہ پہلی محرم سے لے کے 10ویں محرم تک کیا ایک بار بھی حسین نے حر سے کہا حر بھول گیا وہ وقت جب تیرے لشکر کو پانی پلایا؟ اللہ اکبر. ایک بار
کہاں ہو تو بتائیے کہ ہر بھول گیا بابا جب تیرے لشکر کو پانی پلایا تھا، مگر نہیں کہا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ احسان کر کے جتانے والوں میں نہیں ہے. احسان کر دیا تو احسان کر دیا. تو اب اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندہ دعا کرے، بندہ مانگے. بات آخری مرحلے میں آن پہنچی ہے. بندہ دعا کرے، بندہ مانگے، بندہ سوال کرے، بندہ میری بارگاہ میں آئے. چونکہ بندہ بنیادی طور پہ مغرور واقع ہوا ہے، اللہ نے غرور انسانی کو بھی ختم کیا ہے تاکہ اس کے اندر انا پروان نہ چڑھے کہ انا ضرورت سے زیادہ ہو جائے تو ابلیس بنا کے چھوڑتی ہے. اسی وجہ سے ہم اگر اپنے حق میں دعا کریں تو وہ قبول کرے گا، لیکن اگر کوئی بندہ مومن ہمارے حق میں دعا کر دے تو اس بندہ مومن کا بھرم رکھنے کے لیے اللہ دعا جلدی قبول کرتا ہے. اسی لیے عرفاء کا یہ کہنا ہے کہ اپنے حق میں دعا کی گزارش کے لیے بندگان خدا کے پاس جایا کرو، اہل دعا سے کہا کرو کہ میرے حق میں دعا کرو. جب تو کسی سے گزارش کرے گا کہ میرے لیے دعا کیجئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تو نے اسے اپنے سے بہتر جانا، اپنے سے بہتر جانا. اور شریعت محمدی میں بہتر وہی ہوتا ہے جو دوسروں کو اپنے سے بہتر جانے. بہتر وہ نہیں ہوتا ہے جو اپنے کو سب سے بہتر جانے. غور فرمائیے گا. لہذا دوسروں سے دعا کی گزارش کیا کرو. تو اب دعا اللہ چاہتا ہے بندہ دعا کرے. دعا کیسے کرے بندہ؟ بھئی یہ ہے فلسفہ. علماء نے فرمایا کہ دعا کیسے کریں، اسے سمجھنے کے لیے پہلے سمجھنا ہوگا دعا کہتے کسے ہیں. جب اس پر غور کیا دعا کہتے کسے ہیں تو راز کھلا کہ دعا کہتے ہیں بات چیت کرنے کو، دعا کہتے ہیں گفتگو کرنے کو، کسی سے بات چیت کرنے کا نام ہے دعا. دلیل عرض کروں تاکہ ذہن میں کانٹا نہ کھٹکے. یہ بتائیے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، نماز ظہر پڑھ رہے تھے، پہلی رکعت ادا کر لی، دوسری رکعت کے لیے اٹھ کے کھڑے ہوئے، سوروں کی تلاوت کر لی، چاہا کہ رکوع میں جائیں، شریعت آگے بڑھی، کہا ایسے نہیں، پھر کہا ہاتھ پھیلاؤ، ہاتھ پھیلاؤ. تو اس کا نام کیا ہے؟ کہ دعا. دعائے قنوت پڑھتے ہیں نا آپ، کہ ہاتھ پھیلاؤ، ہاتھ آپ نے بلند کیے، کہ آپ دعائے قنوت پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. میری مغفرت، میرے والدین کی مغفرت، میرے مومن بھائیوں کی مغفرت. دیکھیے گا میری طرف، میں نے کہا دعا کہتے ہیں بات چیت کو. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے میرے پروردگارا میری مغفرت فرما، میرے والدین کی مغفرت فرما، میرے مومن بھائیوں کی مغفرت فرما، میری مغفرت فرما، میرے والدین کی مغفرت، میرے مومن بھائیوں کی مغفرت. یہ آپ اللہ سے باتیں ہی تو کر رہے ہیں. اللہ اکبر سبحان اللہ. ذرا بولیے تو صحیح بھائی، اللہ سے آپ باتیں ہی تو کر رہے ہیں کھڑے ہوئے. تو یہ تو طے ہو گیا نا کہ دعا کہتے ہیں بات چیت کرنے کو، دعا کہتے ہیں گفتگو کرنے کو. اب گفتگو اور بات چیت یہ ایک مکمل شعبہ تمدن ہے، مکمل شعبہ تہذیب ہے. جو خاندانی افراد ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ بچوں کو پالنے ہی سے بولنا سکھایا جاتا ہے، بات کرنا سکھایا جاتا ہے، کیسے بولنا ہے، کیسے بات کرنی ہے، بڑوں کے سامنے کیسے، چھوٹوں کے سامنے کیسے، برابر والوں سے کیسے. اتنا سا بچہ ہے سمجھائے جا رہے ہیں ایسے بولنا، ایسے نہیں، ایسے بولنا، ایسے نہیں. حالانکہ چھوٹا بچہ ہے، میٹھی زبان ہے، توتلی زبان ہے،
جو بولے گا اچھا لگے گا. اتنے سے بچے کو کیوں سمجھائے جا رہے ہیں؟ ان کا آپ سمجھے نہیں. بولے گا بچہ، بات جائے گی بڑوں تک. کیا مطلب؟ کا مطلب یہ ہے لوگ کہیں گے کس گھرانے کا بچہ ہے، اسے بولنا نہیں سکھایا، اسے بات کرنا نہیں سکھایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اولاد کی زبان اجداد کی زبان کا پتہ دیتی ہے. مجھے فقرے کی داد چاہیے تھی. اولاد آخری سب تک کے لیے اولاد کی زبان اجداد کی زبان کا پتہ دیتی ہے. بیٹے کی زبان باپ کی زبان کا پتہ دیتی ہے. اب ابو طالب کی زبان کے بارے میں جاننا ہو، یہ دیکھو علی کی زبان کیا ہے. ہائے 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 یار آپ نے غور فرمایا؟ زبان علی بتائے گی کہ زبان ابو طالب کیا ہے. گفتگو علی بتائے گی کہ گفتگو ابو طالب کیا ہے. معیار کلام علی بتائے گا کہ معیار کلام ابو طالب کیا ہے. تو معیار کلام علی یہ ہے. مرحوم ماہر صاحب کے مصرے یاد آ گئے. فرماتے ہیں حیدر کا عشق حاصل ایمان بن گیا. بوذر کوئی بنا، کوئی سلمان بن گیا. سچائیاں نثار علی کی زبان پر. ارے جو آ گیا زبان پر قرآن بن گیا. جو آ گیا زبان پر قرآن بن گیا. تو جب بیٹے کا یہ معیار ہو تو پھر باپ کا بھی معیار یہ ہونا چاہیے کہ خطبہ عقد محمد پڑھ دے تو کلمہ اول جزو قرآن ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ معیار پدر کا ہونا چاہیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا کہتے ہیں گفتگو کو، بات چیت کو. بات آخری مرحلے میں ہے، بس توجہ. دعا کہتے ہیں بات چیت کو، گفتگو کرنے کو کہتے ہیں دعا. گفتگو کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک مکمل شعبہ تہذیب ہے. جس کا مدرسہ تمدن میں داخلہ ہو وہ بولے، جس کا داخلہ نہیں ہے وہ نہ بولے. اس لیے کہ میرے مولا کے فرمان کے مطابق ادھر بولا ادھر پہچانا گیا. واہ 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 سبحان اللہ. جب تک آدمی چپ ہے آپ کچھ پتہ نہیں لگا پائیں گے. ادھر بولا، کانوں کے اچھے ہیں آپ فوراً پہچان لیں گے حیثیت کیا ہے اس کی. تو گفتگو ہے مکمل شعبہ تہذیب. عام لوگوں میں بات چیت کرنے میں یہ نوک پلک. وہ خالق لوح و قلم ہے، وہ کہہ رہا ہے میرے بندے مجھ سے باتیں کر. مجھ سے دعا کر کا مطلب مجھ سے باتیں کر. آپ یہ بتائیے کہ بشریت لفظوں کی کنگال، احساس کی فقیر، یہ لہجہ کہاں سے لائے، یہ لفظیں کہاں سے لائے جو اس سے باتیں کرے. لہذا اب یہ اس کے عدل اور کرم، قبلہ توجہ، یہ اس کے عدل اور کرم دونوں کا تقاضا ہے. پھر دوہرا رہا ہوں جملہ، یہ اس کے عدل اور کرم دونوں کا تقاضا ہے کہ یا تو بشریت کی فطرت میں لغت دعا ودیت کرے، یا پھر کچھ ایسے لوگوں کو بھیجے جو ہمیں دعا کرنا سکھائیں. ہائے 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 ہائے. مجھے یہی تک تو لانا تھا بھئی، یا بشریت کی فطرت میں لغت دعا رکھ دے، یا کچھ ایسے لوگوں کو بھیجے جو ہمیں لغت دعا
سکھائیں، ہمیں گفتگو کا طریقہ سکھائیں، ہمیں بتائیں پروردگارہ یہ بتا تو نے حکم دعا تو دیا مگر دعا سکھانے والے کا انتظام بھی کیا۔ آواز قدرت آئی شاید تجھے میرے عدل اور کرم کا اندازہ نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ میں نے پوچھنے والوں کو بعد میں بنایا، بتانے والوں کو پہلے بنایا۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر، پوچھنے والوں کو بعد میں بنایا، بتانے والوں کو پہلے بنایا، مسافروں کو بعد میں بنایا، رستوں کو پہلے بنایا، رہروں کو بعد میں بنایا، رہبر کو پہلے بنایا، ہائے ہائے، آدمی کو بعد میں بنایا، آدم کو پہلے بنایا، تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ میں بشریت کو گنجائش شکوہ نہیں دیتا۔ ورنہ کل کو آپ کھڑے ہو کے یہ کہہ دیں گے کہ ہم تو پوچھنا چاہتے تھے، کوئی بتانے والا نہیں تھا، ہم تو جاننا چاہتے تھے، کوئی بتانے والا نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ایسے لوگوں کو بھیجا جو ہمیں بتائیں کہ دعا کیسے کریں، ایسے لوگوں کو خلق کیا جو ہمیں سکھائیں۔ دعائیں چاہتا ہوں اپنے محترم مجمع سے، بی بی آپ کو جزا دیں، خاص توجہ، اس کا مطلب ایسے لوگوں کو بھیجا جو ہمیں بتائیں کہ دعا کیسے کرو، جو ہمیں سکھائیں کہ دعا کیسے کرو۔ اے میرے پروردگارہ، تو نے بھیجا تو، مگر وہ لوگ ہیں کون؟ کچھ پتا تو بتا، کچھ پتا تو بتا تاکہ ان تک پہنچیں اور سیکھیں۔ اللہ نے کہا یاد رکھنا میں نے جنہیں سکھانے کے لیے بھیجا، قرآن میں انہیں کہا امت وسط۔ سارے مجمع کی توجہ، خاص طور سے افاضل توجہ فرمائے، انہیں میں نے قرآن میں کہا امت وسط۔ کیا مطلب؟ کا مطلب یہ ہے کہ یہ امت وسط ہیں سکھانے والے، یہ ہیں بتانے والے، یہ ہیں پڑھانے والے، یہ میرے اور بندوں کے درمیان رابطہ ہیں، میرے اور بندوں کے درمیان رابطہ ہیں۔ میں نے انہیں اس لیے بنایا کہ تاکہ یہ تمہیں سکھائیں، یہ تمہیں بتائیں، یہ تمہیں سمجھائیں، سلیقہ دعا سکھائیں۔ یہ ہے امت وسط۔ میں نے انہیں خلق کیا اپنے نور سے، اپنے نور سے، اپنے نور سے، تمہیں سکھانے کے لیے انہیں خلق کیا اپنے نور سے، تمہیں سکھانے کے لیے میں نے خلق کیا اپنے نور سے۔ لیکن ایک بات تم بھی یاد رکھنا کہ ان کی نورانیت کو دیکھ کے انہیں خدا نہ کہہ دینا۔ آخری صف تک کی توجہ چاہ رہا ہوں، ان کی نورانیت کو دیکھ کے انہیں خدا نہ کہہ دینا، اور انہیں پیکر بشر میں دیکھ کے اپنا جیسا نہ کہہ دینا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں نے انہیں اپنے نور سے بنایا تاکہ یہ تمہیں سکھائیں، یہ تمہیں بتائیں، یہ تمہیں رستے تک لائیں۔ لیکن اتنا یاد رکھنا ان کی نورانیت کو دیکھ کے انہیں خدا نہ کہنا، انہیں پیکر بشر میں دیکھ کے اپنا جیسا نہ کہنا۔ یہی دلیل کربلا میں دیں گے حسین۔ چاہتا ہوں یہی دلیل کربلا میں دیں گے حسین۔ آواز آئی سنو، چھری چلے گی تو گلا کٹے گا، خون بہے گا۔ چھری چلے گی تو گلا کٹے گا، خون بہے گا، تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ میں خدا نہیں۔ ذرا بولیے تو صحیح میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ارے بھائی چھری چلے گی تو گلا کٹے گا، خون بہے گا، تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ میں خدا نہیں۔
لیکن جب نیزے پہ جاؤں گا تو وہاں سے بول کے بتاؤں گا میں تم جیسا نہیں. اللہ یا اللہ نیزے سے بول کے بتاؤں گا کہ تم جیسا نہیں. چھری چلے گی تو گلا کٹے گا، خون بہے گا، تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ میں خدا نہیں. لیکن جب نیزے پہ جاؤں گا تب وہاں سے بولوں گا تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ میں تم جیسا نہیں. تم وہ ہو جو جی کے بھی مرے ہوئے ہو، میں وہ ہوں جو سر کٹا کے بھی زندہ ہوں. میں سر کٹا کے بھی زندہ ہوں. حسین نے فلسفہ شہادت کو زبان دے دی، ورنہ ایک مفروضہ بن کے رہ جاتا کہ شہید زندہ ہوتا ہے. غور تو فرمائیے میں کچھ کہہ رہا ہوں. ایک مفروضہ بن کے رہ جاتا کہ شہید زندہ ہوتا ہے. حسین نے نیزے سے بول کے بتایا کہ جو قرآن کہہ رہا ہے وہ حق ہے. دیکھو میں زندہ ہوں کہ نہیں. مجھے مارنے والے مر گئے، میں اب تک زندہ ہوں. لیکن میں یہاں معجزہ دکھانے نہیں آیا ہوں، میں امتحان دینے آیا ہوں. تیر لگیں گے تو درد ہوگا، نیزے آر پار ہوں گے تو جگر پھٹے گا، بچے مارے جائیں گے تو ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی بیوی بال کھول کے بین کرے گی. میرا اکبر مجھ سے چھینا جائے گا تو میری آنکھوں کا نور جائے گا، میرا عباس مارا جائے گا تو میری کمر ٹوٹے گی. اپنے بچے کی قبر بناؤں گا تو آنسو بہیں گے. لیکن اتنا یاد رکھنا کہ ہم آئے ہیں حفاظت کلمہ کے لیے، ہم آئے ہیں حفاظت نبوت کے لیے، ہم آئے ہیں حفاظت توحید کے لیے، ہم آئے ہیں حفاظت ولایت کے لیے. تم اتنی جلدی بھول گئے ہماری نانی کے دسترخوان کے ٹکڑوں پر پلے، اور آج ہم سے لڑنے کے لیے میدان میں آئے. ارے ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ ہم تو قاتل کو بھی شربت پلانے والے ہیں. تم نے ہمیں خط لکھ کے مہمان بلایا، اب جنگل میں دغا کرتے ہو. تڑپ کے روئیے گا، آوازوں کو دبائیے گا نہیں. زہرا کی پسلیوں کا درد رکا نہیں ہے. یا امام زمان فریاد ہے، آپ کی جدہ کی قبر میں سایہ. اس پردہ دار بی بی کا حق تو یہ ہے کہ اس کی لحد بھی پردے میں ہو. اے آقا، رونے والوں کو اتنی توفیق دے
کہ یہ خود جنت البقیع جائیں، اپنے آنسوؤں سے گارا بنائے، ہمیشہ رونے والی بیوی کا مزار بنائے۔ کتنا مظلوم گھرانہ ہے، کتنا مظلوم گھرانہ ہے۔ اے شہید، ہماری بھی سفارش کرو حسین کی بارگاہ میں، چاہنے والوں کی بھی سفارش کرو سرکار۔ اپنے جد کے لیے جان دے دی، شہید اپنے جد کے لیے جان دے دی۔ بڑا غم ہے آپ کا، لیکن ہم اتنا جانتے ہیں کہ آپ نے جوان کا لاشا نہ اٹھایا۔ ہائے حسین، ہائے غریب، ہائے مظلوم، ہائے بے کس، بی بی کی کنیزوں، دور دور سے آئی ہو نا، رونے آئی ہو منتوں کے لیے، مرادوں کے لیے، بڑی احتیاط سے بیٹھنا یہاں، پتہ نہیں کس بیوی کے پہلو میں کون سی اجڑی ہوئی شہزادی بیان کر رہی ہو۔ ہائے میرا حسین، ہائے میرا غریب۔ ہاں ایسے ہی رویا جاتا ہے جیسے آپ رو رہے ہیں۔ آقا کے چاہنے والوں مجھے بتائیے، ایک لمحے کے لیے ٹھہر جائیے۔ مولانا آپ سب مولا کا ذکر کرتے ہیں، بی بی اور توفیق دیں۔ دیکھیے بعض چیزیں بڑی عجیب ہوتی ہیں محسوس کرنے کی۔ مولانا صاحب، یہ جو بی بی کی کنیزیں بیٹھی ہیں، یہ کوئی غیر تھوڑی ہیں، ہماری مائیں بہنیں ہیں۔ خدا نہ کرے ان پر کوئی وقت پڑ جائے ہم بیٹھے رہیں گے؟ تو یہ سب ہماری آپ کی مائیں بہنیں ہیں، کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بھتیجی ہے، کوئی پرائی نہیں ہے ان میں۔ برقعوں میں بھی ہیں، نقابوں میں بھی ہیں، چادروں میں بھی ہیں، سب اپنا مجمع بیٹھا ہے۔ اگر میں کسی بہن سے کہوں برقعے میں ہو اٹھو اور اسی مجمع کے بیچ سے نکل جاؤ، بی بی یہی کہے گی ارے غیرت ہے غیرت، میں کیسے مردوں کے بیچ سے جاؤں؟ ہائے نبی کی بیٹیاں برہنہ سار بھرے بازار، کوئی پتھر مارے، کوئی کھولتا پانی پھینکے۔ اجرکم علی اللہ۔ خوب روئے، خوب تڑپے، خوب پرسہ دیا۔ یہ رونے کی بارگاہ ہے، مظلوم کی بارگاہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اے شہید، آپ بھی شریک مجلس ہیں۔ شہید، آپ بھی شریک مجلس ہیں، سب کی حاضری کو قبول کیجئے گا شہید۔ دیکھیے ہمارا خیال 4 بجنے والے ہوں گے یا وقت اور کچھ زیادہ ہو گیا ہو، 4:30 ہو گئے ہیں۔ شام ہونے میں اب دیر نہیں ہے۔ پیچھے مڑ کے دیکھیے تو لگے گا کہ شام قریب ہے۔ دن بھر بچے کہیں بھی رہیں ذیشان صاحب، جب شام ہونے لگتی ہے تو کہنے لگتے ہیں اماں گھر چلو، اماں گھر چلو۔ شاید یہی وقت رہتا ہوگا
جب ایک 4 برس کی بچی جس کے کان پھٹے ہوئے در زندان پر کھڑی ہو کے کہتی تھی بھوبھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ جو آقا کے چاہنے والے سامنے کھڑے ہیں اپنے آقا کو پرسہ دے دیں، بی بی سکینہ آپ کو کبھی فراموش نہ کریں گی۔ آپ تو روئے جا رہے ہیں، سکینہ ننھے ننھے ہاتھوں کو اٹھا کے دعائیں دیے جا رہی ہے، پروردگارہ انہیں اجڑنے سے بچانا، یہ میرے بابا کی غریبی پر رو رہے ہیں۔ رو میری ماں اور بہنوں، کوئی چادر نہ چھینے گا، کوئی درے نہ لگائے گا، کوئی رسیوں میں نہ جکڑے گا۔ یہ تو نبی کی بیٹیوں کی بات تھی۔ اللہ اکبر۔ بس ایک روایت مجلس کو تمام کرتا ہوں، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ آئے حسین، آئے غریب، آئے مظلوم، آئے بے کس، آئے مسافر، یا سار اللہ۔ دیکھیے بیٹی کسی کے ہاں بھی پیدا ہو، لمحے بھر کو ٹھہر جائیے، اس کے بعد روئیے گا۔ بیٹی کسی کے ہاں بھی پیدا ہو، جیسے ہی معلوم ہوتا ہے کہ فلاں کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تو فوراً جو دعا زبان سے نکلتی ہے وہ یہ، اللہ نصیب اچھا کرے۔ خدا نے ہمیں بھی بیٹیاں دی ہیں، آپ کو بھی بیٹیاں دی ہوں گی۔ کیا ہوتی ہے بیٹی، کیا بتایا جائے؟ بیٹی کسی کے ہاں پیدا ہو بھئی یہی ہوتا ہے، اللہ نصیب اچھا کرے۔ کیوں کہ یہ پرائے گھر کی امانت ہے، ہمارے پاس ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹی کے نصیب اچھا ہونے کی دعا سب کرتے ہیں، اپنے ہوں غیر ہوں۔ ہائے نبی کے گھر آنے کی بیٹیوں کا مقدر، نبی کی بیٹی زہرا، علی کی بیٹی زینب، حسین کی بیٹی سکینہ، نبی کی بیٹی 18 برس میں ضعیف ہو گئی، علی کی بیٹی بازاروں میں پھرائی گئی، حسین کی بیٹی زندان میں سو گئی۔ بھئی یہی حسین کی بیٹی اس پر کیا گزری، روایت سن لیجئے۔ پڑھتا کچھ اور مگر شاید منبر کا تقاضا یہی تھا، بات اس طرف آ گئی تو ایک روایت پڑھ کے مجلس کو تمام کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھیے گا میری طرف زوگوارو، زیارت کے لیے تو گئے ہیں آپ، جو نہیں گئے ہیں بی بی آئی ہو نا مجلس میں، یہ مجبور ہیں، ہم مجبور ہیں، تم تو نہیں ہو بی بی۔ یہ جو رو رہے ہیں ان کے آنسوؤں کا صلہ دو، انہیں زیارت پر بلا لو بی بی۔ بی بی یہ وہاں آ کے روئیں، یہاں تو رو ہی رہے ہیں، وہاں بھی آ جائیں بی بی، بلاؤ۔ جو گئے ہیں ان کی نظروں میں منظر پھر جائے گا، جو نہیں گئے ہیں جلدی جائیں۔ دیکھیں میری طرف، دربار یزید ملعون ذہنوں میں ہے نا، دربار یزید ملعون، جو نہیں گئے ہیں میری طرف دیکھیں۔
دربار یزید ملعون، اللہ لعنت کرے اس کے اوپر. دربار یزید ملعون میں جب جائیے گا تو بلندی پہ ایک تخت ہے، اس کے سامنے ایک کٹہرا ہے. میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، کچھ غور کیا؟ بلندی پہ شرابی بیٹھا تھا، کٹہرے میں مالکان کوثر کی بیٹیاں. واہ غربتا، واہ وزروما. مولانا صاحب آپ تو ایک عرصے تک وہاں تعلیم حاصل کرتے رہے ہیں، یہی منظر ہے نا. سامنے تخت ہے، زمین میں کٹہرا. تاریخ سے پوچھئے تو تاریخ بتائے گی بلندی پہ یزید ملعون شراب کے نشے میں بیٹھا تھا. کٹہرے میں مالکان کوثر کی بیٹیاں تھیں. دیکھے میری طرف، یہاں تو چاہنے والے بیٹھے ہیں، وہاں دربار میں 700 کرسی نشین، اس میں مختلف ملکوں کے مہمان بھی تھے جو تماشا دیکھنے کو بلائے گئے تھے. ادھر رسیوں سے بندھی ہوئی آیتیں دیکھیے، یوں ہاتھ بندھے ہیں، دربار بھرا ہوا ہے. سرکار علامہ مازندرانی لکھتے ہیں کہ کاروان زہرا منادی کی ندا کے ساتھ داخل دربار ہوا. منظر یہ ہے، تمام بیویاں سر جھکائے، حلقہ بنائے، سر جھکائے، حلقہ بنائے. میں کیسے پڑھوں، میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے. اگر سمجھ سکتے ہو تو سمجھ لیں. غیرت کے مارے سر سے سر جوڑے، سر سے سر جوڑے، بالوں سے چہرے چھپائے، رسیوں سے بندھی ہوئی بیویاں کٹہرے میں لا کے کھڑی کر دی گئی. بلندی پہ ملعون بیٹھا تھا. علامہ لکھتے ہیں کہ انہی بیویوں میں ایک ننھی سی بیوی تھی جو بڑی بے چین تھی. وہ گھبرا گھبرا کے کبھی اس بیوی کے پاس، 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 اور کہتی جاتی تھی اماں مجھے بچا لو، پھوپھی اماں مجھے بچا لو، اماں مجھے بچا لو، پھوپھی اماں مجھے بچا لو. آوازوں کو دبا کے نہ روئے، زہرا کا گھر اجاڑا گیا ہے. چلا کے روئے واہ حسین، اماں مجھے بچا لو، پھوپھی اماں مجھے بچا لو، اماں مجھے بچا لو، پھوپھی اماں مجھے بچا لو. اتنے میں یزید ملعون نے بچی کو دیکھا، اپنے ایک مصاحب سے کہا یہ بچی کون ہے، یہ بچی کون ہے؟ مصاحب نے کہا تو نے نہ پہچانا، یہ حسین کی بیٹی ہے. کہ یہ اب تک زندہ ہے؟ کہاں؟ تو کہا میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں. ارے میں نے پڑھا، غیرت داروں نے سنا. نوجوانوں، آپ کو شہید کی بارگاہ کا واسطہ دے کے پوچھتا ہوں، کیا یہ گوارا کریں گے آپ کہ کوئی شرابی آپ کی بہن سے بات کرے؟ ملعون کہتا ہے مجھے بات کرنی ہے. یہ کہنے کے بعد مڑ کے کہنے لگا اے بچی تیرا نام کیا ہے؟ علامہ لکھتے ہیں کہ بی بی کچھ بولی نہیں، سہم گئی، اور سہم کے بڑی حسرت سے اپنے بیمار بھائی کو دیکھا. ملعون نے پھر پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ بیوی نے پھر بھائی کو دیکھا، پھر پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ بیوی نے پھر بھائی کو دیکھا. یزید ملعون مڑا، کہنے لگا
سید سجاد یہ بات کیا ہے؟ میں جب اس سے اس کا نام پوچھتا ہوں یہ بولتی نہیں ہے، تمہیں دیکھتی ہے۔ میرے مظلوم امام نے کہا ارے ظالم پہلے اس کے گلے کی رسن تو کھلوا، ارے یہ مر جائے گی، اس کا دم گھٹ رہا ہے، اس کا گلا گھٹ رہا ہے۔ واہ غربتا، واہ مظلومہ، واہ علیہ، دو لمحے بیٹھ جائیں آپ حضرات۔ اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك۔ اللہم لعن العصابة التي جادت الحسین صلواتک علیہ وشایعت وبایعت وتابعت علی قتلہ، اللہم لعنہم جمیعا۔ تڑپ کے دعا کریں، اللہم ارزقنا زیارت قبر الحسین علیہ السلام فی الدنیا وشفاعتہ فی الآخرہ۔ بی بی اے حسین مظلوم کی دکھیا ماں، اے میری آقا زادی، اپنے وعدے کے مطابق مجلس میں آئی ہو۔ بی بی دیکھا نا کہ یہ کیسے بلک کے روئے، دیکھا نا یہ کیسے تڑپ کے روئے۔ بی بی نے کوئی غم نہ دینا سوائے اپنے حسین کے غم کے۔ بی ان میں جو بے گھر ہوں انہیں گھر دے دو، جو بے زر ہوں انہیں زر دے دو، جو بے اولاد ہوں انہیں اولاد دے دو۔ اے بی بی یہ بتاؤ غلاموں کو تمہاری پسلیوں کا درد کب ٹھیک ہوگا؟ بی بی اکبر کے جگر سے خون کب رکے گا؟ بی بی حسین کے خون ناحق کا بدلہ کب ہوگا؟ اے بی بی ہماری آوازیں بے حیثیت ہیں، آپ ہی خدا کی بارگاہ میں دعا کریں کہ خداوند عالم آپ کے آخری لال کو پردے سے ظاہر کر دے۔ پروردگارا ہماری اس عبادت کو قبول فرما لے، تمام شرکائے مجلس کی شرعی حاجتوں کو منزل تکمیل تک پہنچا دے، تمام حاجات شرعیہ رکھنے والوں کی حاجتوں کو منزل تکمیل تک پہنچا دے۔ اور بس یہی گزارش ہے کہ حضرت جلد سے جلد تشریف لائیں۔ آپ تمامی حضرات کی خدمت میں ایک گزارش ہے، اور وہ گزارش یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ کی تلاوت فرما کر شکیل بیگم صاحبہ بنت محسن علی صاحب اور جملہ مومنین کے لیے، اور ایک گزارش اور ہے آپ کی خدمت میں، ایک مرد مومن نے سورۃ فاتحہ کے لیے گزارش کی ہے، لہٰذا مرحوم فراز رضا ابن طاہر رضا ان کی ارواح پرفتوح کے لیے سورۃ فاتحہ کی تلاوت فرما کر ایصال فرما دیں۔